ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں، پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، رب العزت نے ان آیتوں میں مومنوں سے مخاطب ہو کر کے زندگی کا ایک قانون بتایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں تمہاری زندگی میں ضرور آزمائیں گے. خوف اور ڈر کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، تمہارے مالوں میں کمی کر کے، تمہاری جانوں میں کمی کر کے اور تمہارے پھلوں میں کمی کر کے. اے پیغمبر، ان حالتوں میں صبر کرنے والے بندوں کو بشارت اور خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں. حضرات، مصیبتوں اور تکلیفوں کا ہماری اور آپ کی زندگیوں سے بڑا گہرا تعلق ہے. انسان عمر کے کسی بھی مرحلے پر ہو، بچپن میں ہو، جوانی میں ہو کہ بڑھاپے میں ہو، اور وہ کسی بھی طبقے کا ہو، بنگلوں اور محلوں میں رہنے والا ہو یا پھر جھگیوں اور جھوپڑیوں میں رہنے والا ہو، ایئر کنڈیشنوں میں سونے والا ہو یا فٹ پاتھ پر سونے والا ہو، وہ امیر ہو کہ غریب ہو، مصیبتوں کا آنا رنج و غم کی شکل میں، دکھ درد کی شکل میں، حادثات کی شکل میں، بیماریوں کی شکل میں، تجارت اور کاروبار میں خسارہ اور نقصان کے ہو جانے کی شکل میں آنی ضروری ہے. اسی لیے کتاب و سنت کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اس تعلق سے بے شمار تعلیمات موجود ہیں کہ جس شخص پر مصیبت آئے، جس شخص پر کوئی پریشانی آئے تو پھر وہ کیا کرے اور آنے والی مصیبتوں کو وہ کس نظر سے دیکھے. اور اگر کوئی شخص امن میں ہے، عافیت میں ہے، شانتی میں ہے، سلامتی میں ہے، کوئی مصیبت اس کو لاحق نہیں ہے، کوئی پریشانی اس کو ملی نہیں، تو وہ اپنے کسی دوسرے بھائی کو پریشانیوں اور مصیبتوں سے اگر گھیرا ہوا دیکھے تو پھر وہ کیا کرے. آج کے خطبہ جمعہ میں اسی سلسلے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں. ایمان کا تقاضا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں، ہمارے اور آپ کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں کسی بھی شکل میں آئیں، ہمیں اور آپ کو مقدر کا فیصلہ اور اللہ کی مرضی اور اس کی منشا سمجھ کر خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے اور منظور کرنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی انہی مصیبتوں میں بندوں کو مبتلا کر کے ان کی بندگی اور صبر کا امتحان لیتا ہے، انہیں آزماتا ہے.
اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ، کہ لوگوں سنو، دنیا میں جو مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وہ زلزلوں کی شکل میں ہو، وہ طوفانوں کی شکل میں ہو، وہ آندھیوں کی شکل میں ہو، وہ بجلیوں کی شکل میں ہو، وہ بے چینیوں کی شکل میں ہو، وہ ولا فی انفسکم، اور سنو تمہاری اپنی نجی اور گھریلو زندگی کے مسائل اور مشکلیں اور شکل کی پہ کیوں نہ ہو، اپنی بیوی بچوں کے حوالے سے یاد رکھو یہ وہ تمام شکلیں ہیں مصیبتوں کی کہ اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کرنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا، وہ آنا ہی ہے، وہ آنا ہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ دیکھو تمہارے مقدر میں جو مصیبتیں آنی لکھی ہیں، جو تمہیں مل چکی ہیں، تمہیں لاحق ہو چکی ہیں، وہ تو تمہیں ہونی ہی تھی، اور وہ چیزیں اور وہ مصیبتیں اور وہ پریشانیاں جو تمہاری زندگی کے مقدر میں اللہ نے نہیں لکھی ہیں، پھر اسے تلاش کر لو گے، ڈھونڈو گے تو بھی تمہیں نہیں ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں مصیبتیں اور پریشانیاں جس شکل میں بھی جو بھی آتی ہیں وہ اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے آتی ہے، اس کی مرضی اور اس کی منشا سے آتی ہے، اس کے خواہش اور اس کے ارادے سے آتی ہے، آتی اسی کے حکم سے ہے۔ تو پھر ہمیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مگر یہاں وہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اگر وہاں گئے ہوتے تو یہ حادثے نہ ہوتے، اگر ہم وہاں بیٹھے ہوتے تو زخمی نہ ہوتے۔ یہ ساری چیزیں کہنے اور کرنے سے ہمیں اور آپ کو شریعت منع کرتی ہے اور اس سے روکتی ہے۔ اس لیے آپ جانتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہر لمحے، ہر پل، ہر گھڑی ہم اور آپ اس دنیا کے اندر امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے پریشانی جب بھی آئے، مصیبت جب بھی آئے، تکلیف میں جب بھی مبتلا ہو، تو شریعت ہمیں اور آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ زیادہ پریشان مت ہو، زیادہ حیران مت رہو، زیادہ بے چین مت رہو، اس لیے کہ پریشانیوں سے مصیبتیں اور بڑھ جاتی ہیں، مصیبتیں دوگنی ہو جاتی ہیں، مصیبتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ جب پہلی بار اور نئی مصیبت کی خبر تمہیں ملے، اسی وقت کا صبر کرنا ہی اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، کہ تمہارے پاس مصیبت کی کوئی بھی خبر آ جائے، تمہیں پریشانی کوئی بھی لاحق ہو جائے، اسی وقت فوراً آپ کو صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس لیے کہ کہا جاتا ہے وقت ایک مرہم ہے، مرہم ہے۔ آج کتنی بڑی مصیبت کیوں نہ آئی ہو انسانوں پر، 2-4 دن کے بعد، 2-4 مہینوں کے بعد وہ آہستہ آہستہ بھول جاتا ہے، اسے تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے شریعت میں شرط لگائی کہ اصل صبر جو اللہ کو مطلوب ہے وہ مصیبت کے خبر کے آنے کے پہلے ہی وقت میں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیثوں میں کہا گیا، آدمی بعد میں تو بھول جاتا کہ جب ہم اور آپ اپنے مردوں کو قبر میں دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو اس قبر پر موجودہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ قبر کی مٹیاں اٹھا کر ہمارے اور آپ کے پیٹھوں اور پشتوں پر مارتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، لوٹ جاؤ اپنی دنیا کے اندر اور بھول جاؤ اس انسان کو، یہ کہیں اور جا چکا ہے، اللہ کرے کہ تم اسے بھول جاؤ۔ بھولنا تو ایک نعمت ضرور ہے، لیکن مصیبت کے فوراً ہی وقت صبر کرنا دراصل یہی صبر ہوتا ہے۔ اور جب مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اور آنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کہتی ہے گلے مت کرو، شکوے مت کرو، زبان پر کوئی شکایت کی بات نہ لاؤ، ہنسی خوشی اسے قبول کرو، اور اگر کہیں شکایت لے آئے، مصیبتوں کے آنے پر اگر تم نے کہیں گلے کیے، اگر کہیں تم روئے اور دھوئے، تو یاد رکھو یہ اللہ سے بغاوت ہوگی، اپنی تقدیر سے بغاوت ہوگی، اور ایمان کے خلاف یہ تمہارا عمل ہوگا۔ اس لیے کہ تمہیں معلوم ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے حکم سے آتی ہیں۔ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ننھے معصوم بچے، یوسف کو ان کی گود سے جدا کر دیا گیا۔ کون ہے یہ یوسف جن سے حضرت یعقوب علیہ السلام بہت زیادہ محبت اور پیار کرتے تھے، بہت زیادہ دل لگی تھی؟ وہ ایسے بیٹے تھے جو آنکھوں کے تارا بن چکے تھے، لیکن بھائیوں نے جدا کر دیا اور قتل کے ارادے سے لے گئے اور کنویں میں ڈال کر واپس آئے، کہا بھیڑیے نے کھا لیا ہے، بہانے بنائے، ہیلے بنائے، اور اس پیغمبر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے اتنی محبت کی تھی کہ آپ کو پتا ہے قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ جدائی کے بعد، فرقت کے بعد اور الگ ہو جانے کے بعد بڑھاپے تک ان کے یوسف کو ان کی یاد اس طرح ستاتی رہی کہ باقاعدہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی، آنکھوں کی روشنی
روشنی ختم ہو گئی اور دیکھنے کو نہیں آ رہا ہے اسی غم میں کہ ہمارا بیٹا ہماری گود سے جدا کر دیا گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ یعقوب علیہ السلام نے انہی بھائیوں اور اپنے انہی بیٹوں کے ساتھ زندگی بسر کی، کبھی یوسف کا تذکرہ نہیں کیا، کبھی بھائیوں کے سامنے یوسف کا رونا نہیں رویا، اور کبھی کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کیا، اپنی زبان پر کوئی شکایت نہیں لائی۔ کیا فرمایا؟ ربی بسی و حزنی الی اللہ، اے اللہ، اے میرے پروردگار، میں اپنے غم کو، اپنے رنج کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ فصبر جمیل، ایسا صبر کیا جسے جمیل کہا گیا، نہ کوئی گلہ رہا نہ کوئی شکوہ رہا۔ اور پھر انہوں نے پیغمبر نے کہا واللہ المستعان علی ما تصفون، اے اللہ کا، اے اللہ میرے پروردگار، مجھے محسوس ہے اور مجھے احساس ہے کہ انہی بھائیوں کی سازش کا یہ میرا چھوٹا بیٹا شکار ہوا ہے، لیکن میں ان سے کوئی شکایت نہیں کرتا اور کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا، میں ان کا معاملہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اور اس صبر کا انجام اور اس صبر کا یہ بدلہ ملا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو بڑھاپے کی عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی اللہ رب العزت نے مصر کا بادشاہ بنا کر لا کے واپس کر دیا۔ صبر ہوتا ہے زندگی میں تو اللہ کی جانب سے اسی دنیا میں انعام بھی ملا کرتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سگے بیٹے ابراہیم جب ان کی وفات ہوئی، کتنے؟ صرف 18 مہینوں میں ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند بے ابراہیم کی وفات ہوئی اور وہ انتقال ہو گئے، اپنی گود میں لیے ہوئے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ ان العین لتدمع، میرے بچے، میرے ابراہیم، تیری وفات پر، تیری رخصتی پر، تیرے الوداع کہہ جانے پر، مجھ سے جدا ہو جانے پر آج جو تو سمجھ رہا ہے، تجھے محسوس نہیں ہو رہا، تو یہ دنیا سے جا چکا ہے، لیکن تیرے غم میں تیرے اس باپ کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ ان العین لتدمع، یہ آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، والقلب یحزن، اور سینے میں دھڑکتا ہوا یہ دل آج بڑا غمزدہ ہے، بڑا رنجیدہ ہے تیری جدائی پر۔ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، لیکن میرے بچے، میں اپنی زبان سے کوئی گیلا نہیں کر سکتا، میں کوئی شکایت نہیں کر سکتا، کوئی شکوہ نہیں کر سکتا، اور میں کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ وَإِنَّ فِرَاقِكَ لَمَحْزُنُونَ، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ میرے بچے تو میرے خون کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آج تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جدا ہو گیا، اور آج نہیں بلکہ ہمیشہ تیرا غم ہمارے سینے میں موجود رہے گا۔ یہ شکایت نہیں آنی چاہیے۔ مصیبتیں تو بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس آئی، آپ جانتے ہیں، ہم اور آپ زندگی کے بہت سارے لمحے، بہت سارے موڑ پر ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کی مدح، اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں تو بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، سفر سے واپس آتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ کا شکر ہے کہ ہم ہر لمحے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے رب کی ہمیشہ حمد و ثنا بیان کرتے ہی رہتے ہیں۔ لیکن جب کوئی مصیبت کسی بندے پر آتی ہے، کوئی پریشانی کسی بندے پر آتی ہے، کوئی بے قراریاں اور بے چینیاں کسی بندے پر آتی ہے، تو اس وقت بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر لے جاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے۔ تو اس کی فضیلت حدیث میں موجود ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب کسی معصوم بچے، جب کسی ننھے بچے کی موت ہوتی ہے، اللہ فرشتوں سے مخاطب ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے فرشتوں یہ بتاؤ کہ تم نے آج میرے فلاں بندے اور بندی کے ننھے معصوم اور کلیجے کے ٹکڑے کی روح کو قبض کر لیا، اس کو موت کا گھونٹ پلا دیا، موت کا جام پلا دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ، یہ تو تیرا حکم تھا، ہم نے تو تیرے ہی حکم سے کیا، ہم نے تیرے ہی حکم سے اس کی روح قبض کی۔ اللہ پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ، جب تم نے اس معصوم بچے کی روح قبض کی تو میرے بندے اور میری بندی، اس بچے کے ماں اور باپ، اس کے رشتہ داروں نے اپنی زبان سے کیا ری ایکشن دکھایا، کیا کہا؟ کوئی گیلا تو نہیں کیا، کوئی شکوہ تو نہیں کیا، کوئی شکایت تو نہیں کی، آخر کہا کیا اس بندے اور بندی نے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ، جیسے ہی میں نے اس کے کلیجے کے ٹکڑے کی روح کو قبض کیا، اس کی زبان پکار اٹھی، حمدک واسترجع، تیری حمد و ثنا میں زبان تر ہو گئی، الحمدللہ کہنے لگا، تیرا شکریہ ادا کرنے لگا، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ رب العزت اس بندے اور بندی سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے تقدیر کا حصہ سمجھا، اس نے مقدر کا حصہ سمجھا، اس نے رب کا فیصلہ سمجھا اور کوئی اعتراض اور کوئی شکوہ نہیں کیا۔ اے فرشتوں، جاؤ اور جنت الفردوس کے اندر ایک شاندار محل ان لوگوں کے لیے بناؤ، اور ایک شاندار عمارت اور گھر بناؤ ان لوگوں کے لیے،
اور اس گھر کا نام بیت الحمد رکھ دو، تاکہ آنے جانے والوں کو یہ خبر ملے، آنے جانے والوں کو یہ جانکاری ہو کہ ہاں یہ شاندار محل ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر مصیبتوں کے آ جانے پر، پریشانیوں کے آ جانے پر بھی اللہ کی حمد و ثنا بیان کی تھی، اللہ کی تعریف کی تھی، اللہ کے بنائی ہوئی تقدیر پر انہوں نے بھروسہ کیا تھا اور اسی پر توکل رکھا تھا اور اسی پر اعتماد رکھا تھا، اللہ رب العزت کے فیصلے پر یہ راضی تھے۔ آج جاؤ ان کے لیے شاندار محل بناؤ۔ سوچو، گلے شکوے ہماری اور آپ کی زندگی میں نہیں آنی چاہیے، اور اگر مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہم اور آپ لوگ ہیں، تب تو ہماری زندگی میں مصیبتیں دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتی، اور دونوں ہی حالتوں میں ہمارے اور آپ کے لیے خیر ہی خیر ہوتا ہے، بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، ہمارے اور آپ کے کیے ہوئے گناہ یہ مصیبتیں مٹا کے چلی جاتی ہیں، اور یا تو پھر دوسری حالت یہ کہ اللہ ہمارے اور آپ کے درجات کو بلند کرتا ہے، ہمارے اور آپ کے درجات کو جنت الفردوس کے اندر ہمارے اور آپ کے منزلوں کو بلند کرتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ایک سوچ ہمیں اور آپ کو رکھنی ضروری ہے، رکھنا چاہیے۔ وہ سوچ کیا ہے کہ جب ہم ذاتی طور پر خود مصیبت میں آئے، کوئی پریشانی ہم پر آئے، تو ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ کہیں زندگی میں ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوئی، کہیں زندگی میں ہم سے کہیں غلطی تو ہے، کہیں زندگی میں ہم سے کہیں پیر تو نہیں پھسل گئے، کہیں ہم سے غلطی کوئی نافرمانی تو نہیں ہو، بھلے نہ ہوئی ہو، لیکن سوچ یہ رکھو کہ مصیبت آ گئی ہے تو ضرور کہیں نہ کہیں کوئی خطا کی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس۔ لیکن اگر ہم اور آپ کسی دوسرے بھائی کو مصیبت میں دیکھیں، دوسرے بھائی کو پریشانی میں دیکھیں، ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اللہ اس کے مرتبے کو بلند کر رہا ہے۔ ہماری سوچ الٹی ہو گئی، خود پہ مصیبت آتی ہے تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے درجات بلند کر رہا ہے، اور جب دوسرے بھائیوں کو مصیبتوں میں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ اس کے پاپ اور اس کے گناہوں اور اس کے جرم کی سزا مل رہی ہے اس کو۔ نہیں، یہ سوچ گندی ہے، یہ سوچ غلط ہے، یہ سوچ اپنی جگہ پر رکھ دو۔ یہی کوئی بھی ہو، اور خاص کر کے جو دیندار ہوتے ہیں، جو ایماندار ہوتے ہیں، جو تقوی گزار ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، جو نمازی روزے دار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو زندگی میں تو امتحان سے اور مصیبتوں سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس دنیا کے اندر امتحان گاہ ہونے کی وجہ سے بحیثیت جو ہے انسان اسے امتحانوں سے تو گزرنا ہی ہے، دیندار اگر ہے۔ آپ ذرا سوچو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء فالامثل ثم الامثل، کہ لوگوں سنو، اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ جس پر مصیبت آئی اور سب سے زیادہ جنہیں آزمایا گیا اور سب سے زیادہ جن کو بے چین اور بے قرار کیا گیا اور سب سے زیادہ جن پر پریشانیاں الجھنیں آئی، جانتے ہو کون ہے؟ وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ نبیوں کی جماعت ہے۔ اللہ اکبر، جو بے گناہ، جو معصوم ہے، جو گناہ نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، ایسے نبیوں کی جماعت پر سب سے زیادہ مصیبت آتی ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، اور پھر ان اپنے نبیوں کی نقش قدم پر چلنے والا وہ امتی جو سب سے زیادہ اپنے نبی کی سنتوں کے قریب ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یرید اللہ خیرا یسر منہ، اللہ جب کسی بندے کے حق میں بھلائی چاہتا ہے اس کو مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، اس کو پریشانیوں میں ڈال دیتا، تاکہ کل یہ قیامت کے دن جب میرے دربار میں میرے سامنے آئے، اس حال میں آئے کہ یہ گناہوں کا ایک دھبا بھی اس کے اوپر نہ ہو، ایک داغ بھی اس کے اوپر نہ ہو، اور یہ پوری طرح پاک اور صاف ہو۔ یہ اللہ رب العزت مومنوں کے حق میں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ صادر فرماتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ایک صحابی ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد، نبی کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی فرشتے ان سے سلام کرتے۔ اللہ، یہ مقام ان کو ملا تھا کہ راستے سے گزرتے ہوئے فرشتے ان کو سلام کیا کرتے تھے، جو معصوم مخلوق اور بخشی ہوئی مخلوق۔ ذرا سوچو، فرشتے سلام کر رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ زندگی کے 30 سال وہ بستر پر، چارپائی اور کھاٹ پر پڑے رہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ بھی کرنے کی ان کے اندر طاقت نہیں تھی، سب کچھ وہی ہو رہا تھا۔ کیا کہو گیا؟ یہ گناہوں کی سزا نہیں، یہ دنیا امتحان گاہ، جہاں دینداروں کو جو جتنا قریب اللہ کے قریب ہوتا، اللہ اتنا ہی زیادہ ان کا امتحان لیتا، انہیں آزماتا۔ اور یہ جو مصیبتیں آتی ہیں نا، یہ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں،
بہت ساری مصلحتیں ہوتی، وہ حکمتوں تک پہنچنا یہ بہت بڑے اعلیٰ لوگوں کا کام ہے۔ وہ حکمتوں کو سمجھنا جو مصیبتیں اللہ اپنے بندوں پہ ڈالتا ہے، سمجھنا یہ بہت بڑے اعلیٰ لوگوں کا کام ہے اور بڑے بڑے مرتبے والوں کا کام ہے۔ اور آپ جانتے ہو پہلی حکمت تو یہ ہے کہ جب یہ مصیبتیں آتی ہیں، سب سے پہلی اور عظیم بات یہ ہے کہ بندوں کو اس کے اپنے رب سے قریب کرتی ہے، اور نعمتیں خوشحالیاں جو ہوتی ہیں وہ اکثر و بیشتر بندوں کو رب سے دور کرتی ہیں۔ آپ دیکھو دنیا کے اندر جو خوش ہے، جو مالدار ہے، جو اچھے سے زندگی گزار رہا ہے، وہ اکثر و بیشتر اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ سب نہیں ہوتے، بہت سارے امیر بھی ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خوشحال ہیں، لیکن اسی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر دنیا میں دیکھا گیا کہ دنیاوی ساری حاجتیں، ضرورتیں اگر ان کی پوری ہو جا رہی ہیں، پھر وہ اپنے رب کو بھول جا رہے ہیں۔ ہاں، مصیبت ہی وہ لمحہ ہے اور تکلیفیں ہی وہ لمحہ ہے کہ انسانوں کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے۔ خود اندازہ کر لو ہماری اور آپ کی زندگی میں سب سے سچی عبادتیں کب ہوتی ہیں، سچی نمازیں کب ہوتی ہیں، ہماری سچی دعائیں کب ہوتی ہیں، ہماری سچی پکار کب ہوتی ہے، ہماری سچے صدقہ اور خیرات کب ہوتے ہیں۔ ہماری سچی عبادتیں اسی وقت ہوتی ہیں جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے، جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے۔ اس لیے کہ مصیبتوں کے وقت بندہ پوری طرح دنیا سے بیکاٹ ہو کر کے اپنے رب سے مل جاتا ہے، اپنے رب سے دل لگا لیتا ہے، وہ روتا ہے، وہ گڑگڑاتا ہے، وہ فریادیں کرتا ہے۔ رب العزت نے ان مصیبتوں کو اس کے اوپر کیا بھیجا کہ یہ رب سے قریب ہو گیا۔ مصیبتوں کی بہت ساری شکلیں، بہت ساری حکمتیں ہیں مصیبتوں، اور سب سے بڑی حکمت ایک اور بھی ہے کہ مصیبتوں کو ڈال کر اپنے بندے کو اللہ کچھ اور قیمتی چیزوں سے نوازنا چاہتا ہے، کوئی اس سے بھی اچھی چیز دینا چاہتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا سیکھ کر آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کو بتانے لگے۔ کہا دیکھو آج میں بہت پیاری دعا سیکھ کے آیا ہوں۔ بیوی نے کہا کون سی دعا؟ کہا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ دعا میں نے پیغمبر سے سیکھا ہے۔ اور حضرت ام سلمہ کہتی ہیں میں نے بھی اس دعا کو سیکھ لیا اور یاد کر لیا جو میرے شوہر نے نبی کے ذریعہ بتلایا۔ اور چند ہی دن گزرے تھے کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، ابو سلمہ کی وفات ہو گئی۔ بیوی کے حق میں شوہر کا مر جانا یہ زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے اور سب سے بڑی پریشانی ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں اتنی بڑی مصیبت آ گئی تو میں نے مصیبت کے وقت کی جو دعا نبی نے سکھلائی تھی وہی دعا پڑھنا شروع کیا، یہی دعا اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا پڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں آیا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس دعا میں کھو جانے کے بعد ایک بہتر چیز کا اللہ جو دینے کا وعدہ کر رہا ہے، تو پھر ابو سلمہ سے بہتر میری زندگی میں کون رہا؟ جو میرا شوہر رہا، میرے لیے قربانی دیتا رہا، مجھے کھانے پینے کا انتظام کرتا رہا، مجھے خوشیاں دیتا رہا، میرے گھر کو سنوارتا رہا، میری زندگی کو بنا۔ ارے میرے شوہر سے بہتر اور کون مل سکتا ہے؟ یہ میرے ذہن میں سوال بار بار اٹھ رہے تھے کہ اس سے بہتر ہمیں کیا ملنے والا۔ دعا پر اتنا بھروسہ تھا، دعا پر اتنا یقین تھا، نبی کی بتائی ہوئی دعا پر ایک عورت کا اتنا یقین تھا۔ اور چند ہی مہینے گزرے تھے، جانتے ہیں آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دروازے پر آئے اور اپنی شادی اور نکاح کا پیغام پیش کر دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہو جو ابھی تک ام سلمہ تھی، ایک شوہر کی بیوی تھی اور بیوہ ہو چکی تھی، اب وہ ساری کائنات کے مسلمانوں کی ماں بن گئی۔ اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا، ام المومنین ہو گئی۔ تو کہتی ہے مجھے دعا کا یہ اثر ملا کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ وہ پیاری دعا ہے جو بچے تک یاد رکھتے ہیں۔ مصیبتوں کے آنے کے وقت اور پریشانیوں کے آنے کے وقت بندہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کو بہت سی قیمتی چیزیں عطا کرتا ہے، نوازتا ہے۔ اور ایک دوسری چیز اور بھی ہے، یہ مصیبتوں کے آنے میں جو حکمت ہے، جو مصلحت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت دوسروں کو نیکی کرنے کا ایک موقع دیتا ہے۔ جیسے سماج کے غریب ہیں، سماج کے یتیم ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں، اور جو امیروں سے تعاون لیتے ہیں، امیروں سے پیسہ لیتے ہیں اپنی ضرورت کا، تو مجھے بتایا جائے کہ یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ غربت اور بیماری جو ایک مصیبت بن کر کسی بندے پر آ چکی ہے، اب وہ تعاون کے لیے ہمارے اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ اللہ رب العزت تمہیں زندگی کا یہ حسین موقع دے رہا ہے کہ تم نیکی کر لو، آگے بڑھ جاؤ۔ اور ذرا یاد رکھو
جیسے آج وہ تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے، آج وہ مصیبتوں میں ہے، آج وہ پریشانیوں میں ہے، اپنی یاد راشت مضبوط رکھو کہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، کہیں وہی مصیبت تمہارے اوپر نہ آ جائے، اس لیے اس کا کھل کر تعاون کرو، اسے کھل کر مدد کرو اور نیکیوں میں آگے بڑھتے رہو۔ آپ جانتے ہیں اسلامی کہانیاں جو بچے مکتب میں پڑھتے ہیں، مدرسوں، ایک واقعہ اس میں ملتا ہے کہ 3 ساتھی تھے جو پڑھنے کے لیے کہیں دور اسکول میں چلے گئے، مدرسے میں چلے گئے، 15 دن کا راشن اور غلہ لے کر گئے تھے، اور گئے 15 دن پورا ہونے سے پہلے غلہ ختم ہو گیا، 10ویں دن میں غلہ ختم ہو گیا۔ اب تینوں ساتھی ایک دن بھوکا رہے، 2 دن بھوکا رہے، تیسرا دن بھی بھوکا رہے گا۔ تینوں جب اکٹھا بیٹھے کہا اب کیا ہوگا؟ ابھی تک تو صبر کر رہے تھے، اب 3 دن سے زیادہ بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے، اب کوئی راستہ نکالو۔ تینوں نے کہا کہ ہماری اور تمہاری شریعت کہتی ہے کہ 3 دن کے فاقے سے ہو جاؤ تو پھر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز ہے، مانگ لو، جائز ہے۔ تینوں نے کہا پر جائے گا کون مانگنے؟ اگر تینوں جاتے ہیں تو کلاس کی پڑھائی خراب ہوتی ہے، ہم دین سیکھنے سے جو ہے محروم ہو جائیں گے۔ تینوں نہ جا کر کے کوئی ایک شخص ہر روز جائے اور مانگ کر لائے، ہم کھاتے ہیں اور پھر اس کو ہم شام کو پڑھا دیں گے جو جائے گا مانگنے۔ اتفاق سے جب نام نکالا گیا تو جانتے کس کا نام نکلا؟ جو بعد میں چل کے وقت کے بہت بڑے امام بنے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، نام نکل گیا ان کا۔ نام نکلا تو پھر مجبور ہو گئے کہ اب تو باہر جانا ہی پڑے گا۔ کہا ٹھیک ہے جاتے ہیں، اس سے پہلے اس ذات کو، اس ہستی کو، اس مالک کو، اس آقا کو اور اس سردار کو یاد کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں زندگی کے جانوروں اور کیڑوں تک کی روزی لکھی ہوئی ہے، وہی سب کو دے رہا ہے۔ گئے سجدے میں گر گئے، نماز پڑھی 2 رکعت سجدے۔ دیکھو مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، رب اس کے راستے آسان کرتا ہے، فوراً سجدے میں گر گئے۔ کہا پروردگار تو جانتا ہے ہم پڑھنے والے طالب علم ہیں، ہم پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، آج ہم پر یہ مصیبت آن پڑی ہے کہ ایک وقت کے کھانے کے بھی محتاج ہو گئے۔ اے رب تو کوئی راستہ نکال، ایسا موقع نہ آنے دے کہ ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، ہمیں کسی اور کے سامنے ہاتھ دست دراز کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اتنی پیاری شریعت کہ فوراً یہ دعا کر ہی رہے تھے کہ اس ملک جہاں اسکول مدرسہ تھا، اس ملک کا جو بادشاہ تھا، بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھایا۔ یہ دیکھو زندگیوں میں خواب سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں۔ بادشاہ کو خواب دکھایا اور خواب میں مدرسے کا پورا منظر اور اس کا روم اور سارے بچوں کی کیفیت اللہ رب العزت نے دکھا دی اور کہا جو ہے تم اس ملک کے بادشاہ ہو اور تمہارے اسی ملک کے اندر مدرسے میں رہنے والے 3 بچے آپ 3 دن سے بھوکے تڑپ رہے ہیں، وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر تیار نہیں ہے۔ ایک شخص تیار بھی ہوا ہے لیکن اس سے پہلے اس نے مجھ کو یاد کیا ہے، اور جاؤ اس کی خبرگیری کرو۔ ان لوگوں کا پتہ لگا، بادشاہ جب صبح اٹھا خواب کے دیکھنے کے حساب سے ایک سپاہی کو بھیجا، 2000 دینار دے کر بھیجا، کہا جاؤ لے جاؤ اور فلاں روم کے اندر فلاں نام کے بچے موجود ہیں، ان تینوں کو یہ 2000 دینار دے دینا اور ان سے یہ بھی کہہ دینا کہ آج کے بعد جب بھی انہیں ضرورت پڑے گی خرچے کی وہ بادشاہ کو یاد کر لیں گے، وہ لا کر تمہیں عطا کرے گا اور دے گا۔ دیکھو اللہ دینے والا پر وسیلہ بندے کو بناتا ہے، وسیلہ لوگوں کو بناتا ہے۔ بادشاہ کو وسیلہ بنایا، آج امیروں کو وسیلہ بناتا ہے، آج جو ہے امیر ذاتوں کو وسیلہ بناتا ہے۔ یہ دیکھو یہ مصیبتیں جو غریبوں پر آئی ہیں، یہ مصیبتیں جو بیماروں پر آئی ہیں، یہ مصیبتیں جو مسلمانوں پر آئی ہیں، تمہارے پاس دور کرنے کا ذریعہ موجود ہے، اسے دور کرو۔ یہ مصیبتیں بہت ساری روپ لے کر آتی ہیں، بہت ساری شکلیں لے کر آتی ہیں، لیکن یہ مصیبتیں اور پریشانیاں جو بھی روپ شکل لے کر آئے انشاءاللہ ہم مسلمانوں کے لیے وہ خیر ہی خیر ثابت ہوتی ہیں، وہ بھلائی ہی بھلائی ثابت ہوتی ہیں، ہماری زندگیوں کے ساتھ ہماری آخرت کو سنوارنے کا کام کرتی ہیں، بنانے کا کام کرتی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا جب یہ مصیبت ایک حصہ ہے، ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور زندگی کے کسی موڑ اور مرحلے پر کہاں ہم کو مل جائے، کہاں ملاقات ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو مصیبتوں سے نپٹنے کا، اس سے مقابلہ کرنے کا ہمیں اور آپ کو ہنر بھی آنا چاہیے، طریقہ بھی آنا چاہیے اور اصول بھی معلوم ہونا چاہیے۔ جو لازمی چیز ہے اس سے ہم کیسے نپٹیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے، جمعہ کا خطبہ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں اور ہر کسی کے ساتھ یہ مرحلے پیش آتے ہیں مصیبتوں کے۔ اللہ سے دعا کرو گے العالمین، سب سے پہلی بات تو یاد رکھو کہ اللہ سے کبھی مصیبت مانگا مت کرو، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، مانگو مت۔
مانگو مت، سوال مت کرو. مصیبتیں پریشانیاں مانگنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے شریعت نے حرام قرار دیا. ہاں یہ اور بات ہے کہ جب مصیبت آ ہی جائے مقدر کا فیصلہ سمجھ کر، رب کی مرضی سمجھ کر اسے خوشی خوشی قبول کرو اور خوشی خوشی اسے منظور کر لو، اور پھر اس کا مقابلہ اپنے حوصلے سے، اپنی ہمت سے اور صبر سے، اللہ پر توکل اور بھروسے سے اس کا مقابلہ کرو. اللہ وہ راستے انشاءاللہ آسان کرے گا، مصیبتوں سے نجات دے گا. ایک اشارے ایسے آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں، بارہا سنتے ہیں. ایوب علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے. 18 سال تک بیمار پڑے رہے، بستر علالت پر. ساری قوم نے ساتھ چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے ساتھ چھوڑ دیا، سبوں نے حضرت ابو ایوب پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دیا، تنہا جنگل میں چھوڑ دیا. ایک بیوی تھی جو ساتھ نبھا رہی تھی، لیکن اس وقت بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے مصیبتوں کا سامنا، بیماریوں کا سامنا اور غریبی کا سامنا، مفلسی کا سامنا انہوں نے اللہ رب العزت سے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کیا. اور رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین دعا کا سہارا لیا، اور پھر انہیں شفا بھی ملی اور دولت بھی ملی، بیویاں بھی ملی اور بگلے اور گاڑیاں بھی ملی، وہ ساری چیزیں مل گئی. اللہ رب العزت اسی طرح مصیبتوں سے، حالات کا مقابلہ کرنے والے البتوں کو اللہ اسی دنیا بھی نعمتوں سے نوازتا ہے. اور پھر آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ ایک دوسرا ٹاپک ہو جائے گا کہ وہاں بھی مصیبت سے جانے والے انسانوں اور مسلمانوں کو اللہ کتنے بڑے بڑے انعام دے گا، اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ العالمین ہمیں اور آپ کو مصیبتوں سے محفوظ رکھے، پریشانیوں سے محفوظ رکھے، تکلیفوں سے محفوظ رکھے، اور جب ہم پر آ جائیں اللہ خوشی خوشی منظور کرتے ہوئے اس سے مقابلہ اور اپنے صبر کے ساتھ اس کا جو ہے شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنے کے العالمین ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دیکھو خطبے کے آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، اور یہ بہت بڑا ضروری اعلان ہے. آپ کے ہی علاقے میں